میرا نام نواسیم ہے، میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ آج ہم BMDRC کے پلیٹ فارم سے فیس بک لائیو سیشن کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ پولیو ڈے۔ آج ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ایسے موجود ہیں جن سے ہم پولیو ڈے سے ریلیٹڈ بہت ساری اویئرنیس دیں گے، جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ پولیو جو ہے اس کی ویکسین کیوں ضروری ہے، اور پولیو ہے کیا، اس کے علامات کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پہ ڈاکٹر عاطف سعید انجم موجود ہیں، جو کہ ڈاکٹر عاطف سعید انجم BMDRC کے آنر بھی ہیں اور ملٹی ڈسپلنری کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کو تھینکس کریں گے کہ انہوں نے یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے آرگنائز کروایا، جس کے تھرو ہم لوگوں تک یہ اویئرنیس دے سکیں کہ یہ پولیو ویکسین کیوں ضروری ہے، یہ پولیو کی بیماری کیوں ہوتی ہے، کیا علامات ہیں اور یہ نہ لگوانے کی وجہ سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے سب سے پہلے یہ کوشچن کریں گی کہ یہ جو پولیو کی بیماری ہے، آپ اس سے متعلق ہمیں تھوڑی سی دیکھیے، پولیو کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا وائرس کی ڈیزیز ہے جو کہ عام طور پہ بچوں کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن بڑوں کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، لیکن یوزلی اس کے ٹارگیٹ جو ہے بچے ہوتے ہیں، اور اس کی سورس جو ہوتی ہے ان ٹریٹڈ یا ان سیف ڈرنکنگ واٹر ہے، اور یہ چونکہ جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو ہماری نظام ہضم کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اسٹول یا فیسس پیشنٹ پاس کرتا ہے تو یہ اس کے ذریعے سوائل میں یا پانی میں یا سیویج کی لانوں میں چلا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اگر سیویج کی لانیں یا واٹر کی لانیں جو ہے آپس میں پینے کے پانی کی لانیں آپس میں ملی نہیں ہوں، کنٹامنیشن ہو رہی ہے، سیپیج ہو رہی ہے، تو پھر یہ پینے کے پانی میں شامل ہوتا ہے، پھر اتنا کیا یہ انڈامک کے پنڈامک کو سب اختیار کر سکتا ہے، جو کچھ ایسا پہلے تھوڑا ہم یہ ابھی الحمدللہ یہ ایسا نہیں ہے، جس سے دنیا میں دو ہی ممالک ایسے ہیں جس میں انفارچونیٹلی ایک پاکستان اور ایک افغانستان ہے جہاں پہ ابھی تک پولیو مکمل طور پر ایریڈیکیٹ نہیں ہوا، مکمل خاتمہ نہیں ہوا، لیکن ایکسپینڈڈ پروگرام آف آرگنائزیشن کی گورنمنٹ آف پاکستان کا جو کمپین چل رہی ہے WHO کی تعاون سے، اس کی وجہ سے الحمدللہ امید یہ ہے کہ 2021 پاکستان میں پولیو کے خاتمے کا سال ہوگا، اس پہ کافی کوششیں گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہیں، لوگ ان سے تعلیم کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو جن کی عمر 5 سال سے کم ہے ان کو پولیو کے خطرے جو ہے جن کو اپنی ویکسین کا ذکر کیا، یہ ویکسین اورل فارم میں ہے، یہ انجیکٹیبل فارم میں نہیں ہے، تو پولیو کے خطرے پلائے جاتے ہیں جو پیریاڈیکلی جو کمپین جہاں چلتی ہے، تو اس پہ وجہ سے الحمدللہ کافی حد تک جو ہے اس کا انسیڈنس اور پریولنس ریٹ دونوں کم ہوئے ہیں، اور ہم ابھی ٹوٹل ایریڈیکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی معلومات دی ہمارے پولیو سے متعلق۔ اب ہمارے یہاں پہ اور بھی جو ایکسپرٹیز موجود ہیں، ہم ان سے کوشچن کریں گے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر JM فواز موجود ہیں جو فزیوتھراپسٹ بھی ہیں اور اسپیچ تھراپسٹ بھی ہیں، تو آپ ہمیں تھوڑی سی معلومات دیں کہ ان کی کیا علامات ہوتی ہیں پولیو کی۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا مجھے اس پہ بات کرنے کا۔ جیسے کہ ڈاکٹر عاطف سعید صاحب نے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈیفائن کیا کہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، کمیونیکیبل ڈیزیز ہے، اور انفارچونیٹلی دنیا کے دیگر ممالک میں یہ ختم ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں چونکہ سینیٹری کنڈیشنز اور انٹریٹڈ واٹر جو ہے ہمارے پاس ہے، اور ہماری سینیٹری کنڈیشنز بھی اتنی اچھی نہیں ہیں، اور نہ تک ہمارے پاس پینے کا صاف پانی تمام لوگوں کو میسر ہے، لہٰذا ہم اس سے ابھی تک جان نہیں چھڑا سکے۔ علامات جو ہے اس کی نارملی فلو کی کنڈیشن میں شروع ہوتی ہے، ہڈیق وغیرہ فیل ہوتی ہے، جنرل ویکنس فیل ہوتی ہے، لیکن اس کی فیٹل حالت یہ ہے کہ اگر یہ جو برین جو نروس ہیں اس کو اگر ڈیمیج کر جائے تو اس صورت کے اندر جو بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اس صورت میں سوالونگ ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسپیچ مسل افیکٹس کر جائیں تو بریدنگ کمپلین کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے اور ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ نارملی یہ جو وائرس ہے وہ پانی کے تھرو یا غذا کے تھرو جو ہے آپ کی باڈی میں داخل ہوتا ہے، کچھ عرصے کے لیے اوروفیرنکس میں آپ کے اسٹے کرتا ہے آپ کے حلق میں، اس کے بعد وہاں سے ہوتا ہے وہ نیچے پیسیج میں معدے سے ہوتا ہے وہ چھوٹی آنت میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے اسٹے کر کے گرو کرتا ہے، اپنے آپ کو بلڈ اپ کرتا ہے، اس کو کرنے کے بعد پھر یہ باڈی میں اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے، اور نتیجے کے طور پر جو فیسز کرتے ہیں، جو اسٹول کرتے ہیں، اس کے ذریعے یہ پرسن ٹو پرسن پھیلتا بھی ہے۔ اور اس کی بیڈ امپیکٹ یہ چونکہ یہ نروس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، مسکولوٹرافی کہتے ہیں کہ مسل کا سائز جو ہے وہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پہلے باڈی میں ویکنس ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ورس کنڈیشن وہ یہ ہے کہ پیشنٹس لمبس جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، جو کہ فور لمبس کو یہ افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن موسٹلی
لوور لمب جو ہے ان میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں بچے پرٹیکولرلی وہ چلنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر پاتے، اور اس حساب سے ہمارے یہاں معذوری جو ہے پرمنٹ یا ٹیمپریری یا پرمنٹ معذوری کی صورت میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اور اب ہم ایک اور ہمارے پاس یہاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر عمران وسیم، جو ایک فزیوتھراپسٹ ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں کوئی کیسے ہوتے ہیں۔ سائڈوں پر بچے وہیں پر فیسز بھی کر رہے ہیں اور وہیں سے ہی پانی پینے کا بھی جا رہا ہوتا ہے ہمارے نلکوں میں اور ان چیزوں میں۔ تو اسی وجہ سے جو پولیو کا پیشنٹ ہے اس کا فیسز سے جراثیم پینے والے پانی میں جاتا ہے اور پینے والے پانی سے وہ پھر نارمل بچے کی طرف ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اور یہ موسٹلی 5 سال کے بچوں میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ جب پولیو زندگی بھر کی معذوری ہے یا اس کا کوئی علاج بھی ہے؟ یہ زندگی بھر کی معذوری ہے، اس کا مکمل علاج نہیں ہے، اس کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اس کے لیے احتیاط یہ ہے کہ پولیو ویکسین، پولیو کے قطرے جو ہے وہ پلائے جائیں اپنے بچوں کو، اور یہ ہے کہ ریہیبلیٹیشن کی طرف ان کو لے کے جایا جائے۔ دیکھیں جو مسئلہ برین میں آ گیا ہے نا، اس کا پرماننٹ علاج نہیں ہوتا، اس کا سمپٹومیٹکلی علاج ہوتا ہے اور اس کا جو ہے سمپٹم کم سے کم کیے جاتے ہیں، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جاتا ہے، نارمل کے قریب قریب اس کا جو ہے وہ حل ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران، آپ نے ہمارے کو کیا کہتے ہیں ان کے ایک شخص سے دوسرے شخص میں کیسے منتقل ہوتا ہے، آپ نے ہمارے کو اس کے بارے میں بتایا۔ اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر نعمان وسیم سے، جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، کہ آپ کا اس میں کیا رول ہے پولیو کی بیماری سے متعلق، آپ ہمیں کیا آگاہی دینا چاہیں گے؟ جی ہومیوپیتھک کے اندر جو ہے بیسیکلی ہم کرتے ہیں، جیسے اس کی سمٹم آ جاتی ہے تو ہم اس کے حساب سے جو ٹریٹمنٹ کریں گے۔ اب اس کی فرسٹ سمٹم ہے اسٹمک کی، اسٹمک ایک آ گیا تو ہم اس کی جو ہے اس کے حساب سے لے کے چلیں گے۔ فیور آ گیا، وامیٹنگ آ گئی، باڈی ایک آ گیا تو ہم اس کے حساب شروع کرتے ہیں ان کا۔ باقی جیسے ابھی آپ نے جو ہے سوال کیا تھا ڈاکٹر عاطف سعید انجم سے، تو انہوں نے بہت ہی اس کو اچھا ایکسپلین کرا ہے، جس سے ہمیں اویئرنیس کافی ملتی ہے۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نعمان۔ اس کے بارے میں ایک کوشچن ڈاکٹر عاطف سے میں پوچھوں گی کہ کیا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے پولیو کی بیماری پہ؟ ڈراپس جو اپلائی جا رہے ہیں وہ اس کی امپورٹنس ہے، اور پولیو کے ڈراپ جو ہے یہ پیریاڈیکلی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن کا جو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو کمپین ہے اس کے ذریعے اپلائی جا رہے ہیں، اور الحمدللہ اس سال ہم اس سے کافی حد تک جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل پا چکے ہیں اور پا جائیں گے۔ اور تو اس کا آنسر جو ہے نا، ایک تو ویکسین ہے، اور ویکسین کے ساتھ ساتھ جو پیور واٹر، گڈ ہیلتھی ہیبٹس آف ایٹنگ فوڈ، خاص طور پہ پھل اگر کھائیں تو اچھی طرح دھو کے کھائیں، سبزیاں اگر پکائیں تو اچھی طرح ان کو دھو کے پکائیں، اور جس سبزیاں جس پانی میں آپ ان کو کک کریں وہ پانی جو ہیلدی پانی ہونا چاہیے، پیورلی جو ہے وہ اسٹرلائز پانی ہونا چاہیے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ پیورلی ٹریٹڈ پانی ہو، جو اس کو ہم جو ہے اپنے پینے کے پانی میں استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹریٹڈ واٹر کی فیسلٹی نہیں ہے تو آپ کنٹری سائڈ میں یا گاؤں میں، دیہاتوں میں، گوٹھوں میں وہاں پہ اس پانی کو ابال کے استعمال کریں، تو کافی حد تک نہ صرف یہ ہے کہ ہم پولیو سے، بلکہ ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، ہیضہ ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ واٹر براؤن ہے، جو کہ پینے کے پانی سے ہوتی ہیں، معدے کی خرابی ہے، گیسٹرینٹرائٹس کی بیماری جس کو ہم اسال یا ڈائریا کہتے ہیں، تو نہ صرف پولیو سے بلکہ بہت ساری اور جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں، جو انفیکشس ڈیزیز ہیں، جو کہ ہماری آنتوں کو افیکٹ کرتی ہیں، ہمارے جگر کو افیکٹ کرتی ہیں، ہیپیٹائٹس بی ہے، سی ہے، ان سب سے ہم بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہیلدی لائف سٹائل، پیور ڈرنکنگ واٹر، اور ٹیکنگ الاٹ آف واٹر ان ڈیلی، چھوٹی
डे टाइम, तो वो पानी ज़्यादा पीने से आपकी बॉडी के अंदर एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिससे ना सिर्फ पोलियो बल्कि और बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। थैंक यू सर। आपने एक क्वेश्चन किया लेकिन आपने बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेन किया कि अगर जो ऐसे लोग हैं जिन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम इसके ऊपर काबू कर सकते हैं, लेकिन आपने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया और एक एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से लोगों को बताई कि जिन लोगों को इसके बारे में शायद नॉलेज भी नहीं होगी या आइडिया भी नहीं होगा कि हमने इसके ऊपर काम कैसे करना है, कैसे हमने इस चीज़ पे कंट्रोल करना है, आपने इतने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि उम्मीद है कि जो हमारा आज का पर्पस है ना, जो इस प्रोग्राम का, कि हमने जो आज पोलियो डे हम मना रहे हैं, वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये हम पूरा कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा जो आपने बताया कि हमें इसकी कंपेन और ये मल्टी डिसिप्लिन टीम का काम है, किसी एक बंदे का काम, जिसमें हम हर चीज़ गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ जो हमारी भी कुछ अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो ये आज के जो पोलियो एरेडिकेशन के हवाले से जो प्रोग्राम था, उसमें आज एक और शख्सियत जो कि हमारे साथ अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, सईद जदून साहब, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इस लिहाज से हैं कि सोशल वेलफेयर में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। डिफरेंट एनजीओज़ के साथ ये काम करते रहे हैं, सोशल वेलफेयर में इन्होंने बहुत काम किया है, गवर्नमेंट ऑफिसर रहे भी हैं और अभी भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो मैं ज़रूर जब जदून साहब हमारे पास आए हैं तो मैं इनसे ज़रा कहूँगा कि ये अपना पहले तारुफ कराएं और फिर कुछ थोड़ा हमें पोलियो की एरेडिकेशन के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो BMDRC का आई एम रियली थैंकफुल, एक अपॉर्चुनिटी दी उन्होंने, और एक हम समझते हैं कि बड़ा इग्नोर किस्म का एक टॉपिक है, नॉर्मली डिस्कस नहीं होती। आज का बच्चा कल का बाप है, आज की जनरेशन ने जिसको हैंड ओवर करना है। और जब से दुनिया बनी है कोई एक शख्स तफरीक पैदा होता है और एक ही दफ़ा उसने मरना होता है। तो ये ज़िंदगी क्वालिटी लाइफ हो जाए, अच्छी हो जाए, ये मजदूरी की ना हो कि दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। तो मेरा ख्याल है कि पोलियो को जिस तरह से हमने पूरी तरह से फाइट किया पूरी दुनिया में आज तक, और पोलियो फ्री कंट्री के तौर पे आज हम जाने जाते हैं, तो हमें किसी टारगेट को अचीव कर लेना कमाल नहीं है, बल्कि उसको सस्टेनेबल करना, उसको लॉन्ग लाइफ कर देना, एवर लास्टिंग कर देना, कि हमेशा के लिए वो रहे और हम इस डिजीज से मुकम्मल तौर पे महफूज रहें। और वालिदैन के लिए मेरा ख्याल है कि शायद सबसे बड़ा पेन ये होता है कि उनका बच्चा उनके पास मौजूद हो। तो इस दर्द से दुनिया के कोई पेरेंट्स ना गुजरें। तो इट्स रियली आई डोंट हैव वर्ड्स, इट्स वेरी मच सेंसिटिव टॉपिक जिस पे आप लोगों ने बात की। और एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम सईद जदून, आई एम डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड कर्सर, आई एम रिटायर्ड मेजर एंड नाउअडेज आई एम फायर चीफ फॉर द कराची पोर्ट। और डीप सी एंड शैलो वाटर, अब इंडिया से ईरान तक पाकिस्तान के समंदरों में जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वहाँ आए दिन हादसा होते हैं और उन हादसा में हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लेकिन वो ना टॉक ऑफ द टाउन बनते हैं ना टॉक ऑफ द कंट्री। बट दो और तीन पाकिस्तान से ज़्यादा का हमारा समंदर है और उस समंदर में बहुत सारी हयात है, बड़ी ज़िंदगी है, और उसके अंदर रिस्पॉन्ड करते हुए और ये इमरजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट में दिस इज माई 39th ईयर, 39 ईयर गुजर गए एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू बी रिटायर्ड, आई डोंट हैव इवन अ मंथ। तो उसके बाद इंशाल्लाह ग्रेट जॉब जो आप लोगों को कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आइंदा इसके साथ एक लंबा एसोसिएशन हमारा। थैंक यू वेरी मच। आपके थैंक यू सो मच। आज आपने भी हमारे को बहुत ज़्यादा इस पोलियो से मुतालिक इंफॉर्मेशंस दी, बहुत सारी आपने अवेयरनेस दी। पहली चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ डॉक्टर आतिफ के लिए बोलना चाहूँगी कि डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम जो यहाँ के हैं, उन्होंने हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हमारे को एक ही छत के नीचे मिलती है, मल्टी डिसिप्लिनरी को लेकर चल रहे हैं। उनसे मैं ये कहूँगी कि आज आप मुझे इस प्रोग्राम से मुतालिक एक अच्छा सा एक लास्ट मैसेज मुझे दीजिए। बात ये होती है कि दूसरों को खुश रखने के लिए अपनी खुशी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो खुद को जो है आप दूसरों के लिए डिवोट करें, वो चाहे पोलियो हो, चाहे कोरोना हो, चाहे लोगों की डिसेबिलिटी हो, उनकी मेंटल इलनेस हो, उनकी फिजिकल इलनेस हो, उनके दूसरे गुर्बत के असरात हों। जब आप कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे आप सफ़र तो करेंगे लेकिन दूसरे जो है उससे काफ़ी मुस्तफीद होते हैं, उससे आप दीन दुनिया दोनों में आपके लिए भलाई होती है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आतिफ ने। अब मैं डॉक्टर GM फराज से पूछूंगी कि एक लास्ट मैसेज वो मुझे इस से रिलेटेड दें जैसा। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने मौका दिया। अभी मैं सईद जदून साहब को सुन रहा था, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ
اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عاطف سعید صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آبجیکٹیوز بھی ڈیفائن کیے اور اس معاملات کے اوپر بھی توجہ ڈالی. اسی حوالے سے میں بھی اپنا یہ میسیج دینا چاہوں گا, جیسے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیں, ڈیووشن کا ایک جذبہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, سیکریفائس کریں تو آپ دوسروں کے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں. میں بینگ فزیوتھراپسٹ اور اسپیچ پیتھولوجسٹ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, کرونا آیا, ایک وقت تھا, گزر گیا. پولیو ہے, کچھ لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں لاتا ہے, کچھ لوگوں کو پرماننٹ ڈسیبل کرتا ہے. چونکہ آپ کا جو پولیو ہے کیوربل نہیں ہے لیکن مینیجیبل ہے, اس کو مینیج کر سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں ایسے کوئی بچے ہیں جن کو ساتھ ڈسیبلٹی لگ گئی ہے, جو چل نہیں پا رہے ہیں یا ان کو پرابلم ہے, تو ہمیں چاہیے ان کے لیے آرتھوسس بنوائیں, ان کے لیے اسپلنٹ, جی نام ان شارٹ ورڈ اسپلنٹ کہتے ہیں, سپورٹنگ ڈیوائس کہہ لیجیے آپ ان کو, آرتھوسس ہم اپنی لینگویج میں ان کو کہتے ہیں, ان کو بنائیں تاکہ کیا جائے. جب آپ کو پرابلم آ گیا اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اس کو نارمل میل اسٹریم میں لائیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ جس بھی حالت میں ہے, کرونا کے بعد وہ ریوائیو ہو, پولیو کے بعد وہ ریوائیو ہو اور دوبارہ نارمل اسٹریم میں واپس آئے. اور ایک جو پیرنٹ, جیسے سعید جدون صاحب نے فرمایا کہ پیرنٹس ایک پین کی حالت میں ہے کہ میرا بچہ پیرالائز ہو گیا, اب یہ میں کیا کروں گا, یا اس کا لائف کیا ہوگی, یا اس کا فیوچر کیا ہوگا. تو کسی حد تک ہم اس کے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ریبلیٹیشن کے طور پہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کریں. تو بطور فزیوتھراپسٹ, بطور اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ, یہ ہمارا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس شخص کے لیے, اس بچے کے لیے, اس کے پیرنٹس کے لیے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, جس کیپیسٹی کے ساتھ ہم سے ہو سکتا ہے, ہم کام کریں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری این جی اوز بھی ملی ہوئی ہیں, آرگنائزیشنس ملی ہوئی ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب نے بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, عاطف صاحب نے, اور ہم سب چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, اور ایک بہت بڑا ڈومین ہے جو ان کو یہ آپریٹ کر رہے ہیں, اپرچونٹی انہوں نے ہمیں دی ہے. امید ہے ہم ان کی کمانڈ میں رہتے ہوئے ایک بہت اچھا انیشیٹو اور ایک اچھی کاز کے لیے کام کر سکیں گے. اور جیسے ڈاکٹر سعید صاحب نے فرمایا کہ وہ دن ہم دیکھیں گے کہ ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر فراز نے بھی ہمارے کو پولیو سے متعلق جو لاسٹ میسیج دیا ہے, بہت ہی خوبصورت میسیج دیا ہے. میسیج ہم لینا چاہیں گے ڈاکٹر عبرانہ سے. آپ ہمارے کو اس ٹاپک سے ریلیٹ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ کہ مجھے ایک پلیٹ فارم ملا ہے جس میں اویئرنیس دے سکتی ہوں. ایکچوئل میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بچے میں ڈسیبلٹی آ جاتی ہے تو بہت سے پیرنٹس خود بھی نا امید ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کا حل نہیں ہے. لیکن آپ ایسے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑیں, آپ ان کا علاج کروائیں. بے شک اس کا 100% کیور نہیں ہے لیکن یہ مینیجیبل ہے. اس کے لیے آپ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. یہ 2 قطرے آپ کے بچے کو جو ہے زندگی بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں. اور یہ بچے جو ہے یہ ہمارے ملک کا سہارا ہے, ہمارے ملک کو انہوں نے چلانا ہے. تو اپنے بچوں کو بے سہارا نہ بنائیں. جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ وہ حل کریں. آپ پریونٹ کر سکتے ہو, آپ احتیاط کر سکتے ہو, آپ اپنے ہر طرف سے 100% وہ احتیاطی تدابیر کریں. میرے خیال سے اگر یہ پولیو کے قطرے پراپرلی ہر بچے کو پلائے جائیں تو اس معذوری پہ اور اس پولیو پہ قابو پایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اب ہم سر جدون سے کہیں گے کہ وہ اپنا ایک لاسٹ میسیج ہمیں پولیو سے متعلق دیں. پولیو کے لیے, عوام الناس کے لیے تو اپنے طور پہ بہت ساری لوگ باتیں کر ہی رہے ہیں, اور وہ چاہے نہ چاہیں ان کو اس مسئلے کے ساتھ زندگی بھی گزارنی ہے, پیرنٹس کے بھی بچوں کو. اصل میں امپورٹنٹ پولیو کے لیے کام کرنے والے پولیو ورکرز ہیں, چاہے وہ میڈیکل ریلیٹڈ ہیں یا پیرامیڈک سائڈ کے, کسی بھی سائڈ کے, فزیوتھراپسٹ ہیں, ڈاکٹرز ہیں. ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگا, کوئی ریوارڈ لوگ دیں گے, آپ کی بڑی کلیپنگ ہوگی اور بڑا اپریشیٹ ہوگا, آپ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایک بہت بڑے مدر ٹریسا کی طرح کو فادر بن کے ابھریں گے, یا مدر نہیں ٹریسا, ایسا نہیں ہوگا. یہ تھینک لیس فیلڈ ہے. 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ آپ سب کو کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, اور دوسرا میرا ضمیر مطمئن ہو جائے. 2 پوائنٹ ایجنڈا پہ چلیں گے, کبھی نہ مایوس ہوں گے نہ کچھ ہوگا. آپ اس کو کرتے چلے جائیے. وہ بے نیاز ذات دیکھ رہی ہے, وہ ہماری کوششوں کو جانتی ہے, وہ ہمارے قطرے کو پہاڑ بنا کے وہ تبدیلیاں لے آئے گی. بہت ساری اموات بھی ہوئی ہیں یقیناً ہمارا معاشرہ جس طریقے سے, جس ایریا میں ہم رہتے ہیں, سب کانٹیننٹ کا, خاص طور پہ یہ اسٹریٹجیکلی پوری دنیا میں
मुख्तलिफ हवालों से ये पूरी दुनिया में ख़तरनाक है। इसमें अगर हम पोलियो वर्कर्स की बात करते हैं, हम कहें कि स्पेसिफिकली सिर्फ पोलियो वर्कर्स मुतासर हो रहे हैं। नो, मीडिया रिलेटेड जितने लोग पूरी दुनिया में मीडिया रिपोर्टर्स इस इलाके में मर्डर हुए हैं या डेथ्स हुई हैं, पूरी दुनिया में नहीं हुई। इसी तरीके से फायर फाइटिंग जॉब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी दुनिया में ख़तरनाक समझी जाती है। अब इकट्ठा हो जाता है, जब लोग खासी बड़ी तादाद में आते हैं तो दूसरा बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। हर शोबे ज़िंदगी के अंदर ऐसा हो रहा है। अगर सिर्फ पोलियो वर्कर सिर्फ इस वजह से डिसअपॉइंट हो कि सिर्फ ये हम कुछ स्पेसिफिक टारगेट है, ऐसा नहीं है। हम मुआशरे का हिस्सा हैं, जहाँ हम खतरे का शिकार हैं वहाँ दूसरे भी हैं। लेकिन जिस हाल में जीना मुश्किल हो, उस हाल में जीना लाजिम है। आपने करते रहना है अपने काम को, इसको रोकना नहीं है। थैंक यू सो मच। अब मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट का अपना एक दूंगी इसमें फीडबैक कि जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या इसमें क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, इनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये जनरल पॉपुलेशन के साथ इनको कंपेयर किया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे वो महरूमी, उस मायूसी और केयर होने की वजह से उनकी जो स्पेशलाइज होना और उनकी जो एकेडमिक या उनकी जो इकोनॉमिकल लाइफ है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए ज़्यादातर साइकोथेरेपी इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है और उसकी पर्सनल ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जाता है। उन्हें कोपिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को, मैं नहीं कह सकती कि बाकी लोगों के तरह ही अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें या गुजारें, लेकिन यह है कि जो उनकी इमोशनल डिस्ट्रेस है ना, उसको हम कंट्रोल कर सकें, उसको हम कोप कर सकें। जो डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है या उनका जो स्ट्रेस है अपनी इस महरूमी या इस पोलियो की बीमारी की वजह से, हम उस पर काफ़ी हद तक कोप करवा सकें। अब हम एंड में सबका शुक्रिया अदा करेंगे और थैंक्स करूंगी मैं इस प्लेटफॉर्म का, क्योंकि BMDRC के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने आज ये पोलियो का जो अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। उम्मीद है कि इससे काफ़ी लोगों को अवेयरनेस मिली होगी। हमारी जो अपनी एक कोशिश है, जो हमारा जो पर्पस था कि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पोलियो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करें ताकि लोगों को इससे मुतालिक जो है मालूमात हम दे सकें। तो उम्मीद है कि हम इस में सक्सेस हो सकें और लोग हमारी इस चीज़ को नोट करें, इस चीज़ पे अमल करें और जो पोलियो की वैक्सीन है वो ज़रूर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।